پر آپ کو بتائیں کہ بار بار سی ٹی سکین کی ریڈیشن کینسر کا سبب ہیں۔ کرونا کی تشخیص کے لیے بار بار سی ٹی سکین نہ کرائیں۔ پروفیسر تنویر السلام کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کی ایڈوائز پر سی ٹی سکین کرانا چاہیے، جبکہ سی ٹی سکین ایکس رے کے مقابلے میں 600 گنا زیادہ ریڈیشن کا حامل ہے۔ خواتین میں سی ٹی سکین کے مہلک اثرات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ بار بار سی ٹی سکین کی ریڈیشن کینسر کا سبب ہے۔ مزید جانیں گے زاہد چودھری سے۔ زاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کس خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کرونا وائرس کی علامات کے حامل شہریوں کی جانب سے خود ہی سی ٹی سکین ٹیسٹ کروانا، HRCT کروانا کس حد تک جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تنویر السلام، شعبہ میڈیسن، جناح اسپتال علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سربراہ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا HRCT جو ہے وہ لوگوں کو خود سے کروانا چاہیے، اور یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، جو رجحان ہے کہ لوگ خود سے HRCT کرواتے ہیں، اس کے ان کی صحت پر کیا جو مضر اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تنویر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو HRCT ہے، یہی آپ کا کرونا جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹیسٹ ہے، اسی سے جو ہے نا وہ کرونا کی فائنڈنگ آتی ہیں، تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا لوگ خود کیوں نہ کروائیں؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اینڈ ٹو ڈسکس۔ دیکھیے، اس کا میں آج ڈسکشن اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ آ گیا کہ بھی سی ٹی سکین، اب یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ سی ٹی سکین کرانا چاہیے، اور لوگ اپنے تئیں خود ہی کروانا شروع ہو گئے، نہ صرف ایک کروا رہے ہیں، 2 3 4۔ اب یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سی ٹی سکین ایز این ایکس رے ہے، ایکس رے کی ریڈیشن ہے، سی ٹی سکین کی ریڈیشن ہے۔ ہر سی ٹی سکین کو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا 400 سے لے کے 600 ایکس ریز کے برابر یہ ریڈیشن دیتا ہے۔ اب ایوری سی ٹی سکین مینز 400 to 600 ایکس ریز، اور جب آپ 2 3 کو ملاتے ہیں تو تقریباً آپ 1600 1800 ایکس رے کے برابر کی ریڈیشن لے رہے ہیں۔ کرونا کی ڈیزیز کی علامات چونکہ ایکس رے میں لیٹ نظر آتی ہیں، تو سی ٹی سکین کرانا کبھی کبھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ضروری سکین کرنا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ کے 14 دن گزر گئے، 21 دن گزر گئے، آپ پہلے سے بہتر ہو گئے، اب صرف بہتری دیکھنے کے لیے سکین کرانا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ چیز آپ کے سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان ریڈیشنز کا سرطان کینسر کے ساتھ تعلق ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پریگننٹ لیڈیز کا ایکس رے تک نہیں کراتے تاکہ ریڈیشن کا افیکٹ بچوں پہ نہ جائے۔ اچھا سر، جو اس وقت کرونا کی سچویشن ہے، ایک طرف تو کرونا اب کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے، اس کے ساتھ اب ڈینگی بھی سر اٹھا رہا ہے، تو اب شہری کیا کریں کیونکہ کرونا اور ڈینگی کی علامات ایک جیسی؟ دیکھیے، آپ کا سوال بہت لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا، کیونکہ چونکہ اس وقت کووڈ کے پیشنٹس کے کیسز نیچے آ رہے ہیں اور ڈینگی کے پیشنٹس کے کیسز نمبر بڑھتا جا رہا ہے، اور کچھ پیشنٹس کے اندر دونوں کووڈ اور ڈینگی موجود ہے، تو اب ایک کا علاج دوسرے کے لیے مضر ہے۔ فار ایگزامپل، کووڈ میں ہم نے بلڈ کو تھن کرنا ہوتا ہے، آن دی ادر ہینڈ جو ڈینگی کے پیشنٹ ہیں وہ خود بخود اپنا بلڈ تھن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلیڈنگ کا رسک ہوتا ہے۔ سو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے اس کو ڈینگی ہے، اس کو کووڈ۔ ایک کی ٹریٹمنٹ دینا، کووڈ کی فار ایگزامپل ٹریٹمنٹ دینا اور پیشنٹ کو ڈینگی ہونا، اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہر صورت میں دونوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور ہمیں کیئر، دیکھیں جب یہ ویو نیچے آتی ہے اس کے 2 3 ہفتے کے بعد واپس کیوں چڑھتی ہے؟ ایک وائرس اس ٹائم پیریڈ میں میوٹیٹ کرتا ہے، اپنی شکل بدل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ہم لوگوں کی کیئر میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے ماسک اتر جاتے ہیں، ہماری شادیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، تو جو بھی کیسز ہیں وہ ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی کرونا واپس 3 4 ہفتے کے بعد ریسرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس جو کیئر میں موجود تھے اسی کیئر کو قائم رکھیں تو ریسرجنس میں اس لیول پہ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔
گریٹر اقبال پارک جامع میں نیا موڑ، ایک کے بعد ایک قسط ریلیز۔ خاتون ٹک ٹاکر اور ریمبو کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم ریمبو نے خاتون ٹک ٹاکر سے کہا کہ وہ اس کی ویڈیو سب کو بھیج دے گا، کہا کہ اس کی برداشت ختم ہو چکی، اب وہ نہ کھیلے گا نہ کھیلنے دے گا۔ خاتون ٹک ٹاکر نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ اس نے ملزم ریمبو کو برباد نہیں کیا، وہ تو صرف اپنا کام کر رہی تھی۔ گریٹر اقبال پارک جامع میں ایک اور نیا موڑ آ گیا۔ ایک آئی ہے نا اے دوجی آئی فون سے ادھر میں تینوں کٹ کے سینڈ کرنا جتھے تو جتھے جاندی نہیں ہے نا بات سنو تمہیں ایک تصویر تم ایسے ایک تصویر ایک ویڈیو اے تیری جتھے جتھے تمہیں جہاں سینڈ کرنی ہے کر لو۔ مجھے داتا صاحب تو رش میں پھنس رہی ہے، مجھے میرے پاس ویڈیو آئی ہے، یہاں پہ تو رکی ہے وہاں پہ میرے پاس ویڈیو آئی ہے۔ اس کے بعد میری بات سن، ایک بات تم چھوڑ، میں مجھے برباد کیا نا، میں نے تمہیں برباد کیا، میں تو تمہیں کہہ رہی ہوں کل آج شوٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں تمہیں میرا کام ہے، میں کام نہ کروں، یہ میں ویڈیو اب دوسری جب میرے پیرنٹس میری فیملی میرے ساتھ ہے، تم میرے خاوند نہیں ہو کہ میرے پہ اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہو۔ میں نہیں لگا رہا، یہ دوسری ویڈیو بھی میں تجھے سینڈ کرتا ہوں، اب بھی اسی ٹائم دیکھنا، 5 منٹ کے اندر یہ پہلے تو عرفان کے پاس جائے گی، اس کے بعد پھر کہاں اب میں بھی مروں گا تو بھی مرے گی۔ یہ دوسری بھی سینڈ کرتا ہوں، وہ بھی دیکھنا وہ کس طرح کی سارے ویڈیو سینڈ کرنا گا، تو میرا بھی فیس دیکھی تے تیرا بھی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، ٹھیک ہے؟ جی میں نہیں نا تو بھی نہیں رہیں گی، تو میں اپنے آپ برباد کروں، ٹھیک ہے؟ ایہی چاہنی ہے نا تم، ایہی چاہنی ہے نا، میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ میں ہوں ایسے ٹائم ویخ تو کتنے کتنے میں بھی نال ہاں، تو نہیں ہے میں بھی ہاں، تے تیرا جڑا سیٹ ہے نا یہ بھی میرے تو زیادہ دور نہیں، میں نمبر انہاں دا بھی لے لے نے، انہاں نوں میں واٹس ایپ ہی سارے نوں ویڈیو کراں گا، زبیر بھائی دے تھرو چینلاں دے سارے نے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہنی ہے نا میں تینوں بلیک میل کر رہا، میں بلیک میل میں بھی خود مراں گا تے تینوں بھی نال ہی ماراں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تینوں سے پہلے نمبر تے سینڈ کرنا، دوجے پھر ہوں نہیں میں انہوں کرنا نال ہی، وہ تیرے نال ہے نا جڑا انہوں کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر نون لیگ لاہور اور ایم این اے پرویز ملک کا انتقال، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پرویز ملک کے گھر آمد، شہباز شریف کا پرویز ملک کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت، اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز اور احسن اقبال کی پرویز ملک کے گھر آمد، حمزہ شہباز اور احسن اقبال کا پرویز ملک کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار، صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ کی بھی پرویز ملک کے گھر آمد۔ مزید جانیں گے عمر اسلم سے۔ عمر بتائیے گا کون کون سی سیاسی اور سماجی شخصیات گھر تعزیت کے لیے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، آج انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر محمد پرویز ملک صبح جو ہیں وہ حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک کے انتقال پر تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے افسوس کیا۔ قائد پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے ٹیلی فون پر اظہار تعزیت کی، جبکہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی اظہار افسوس کیا۔ اسی طریقے سے صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کافی دیر محمد پرویز ملک کے گھر رہے، یہاں پر اظہار تعزیت کی۔ انہوں نے میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ پرویز ملک ان کے خاندان کا ایک اثاثہ تھے، آج ان کے جانے پر انتہائی دکھ کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی تمام تر سرگرمیاں سیاسی جو ہیں وہ بھی معطل کر دی ہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ، ایم پی اے ایم این ایس کی بڑی تعداد یہاں پر اظہار افسوس کے لیے پہنچی۔ وحید عالم خان، رانا مبشر اقبال، رانا شمیم، باؤ اختر علی چودھری، شہباز احمد، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، رمضان صدیق بھٹی، ماجد ظہور، اسی طریقے سید نافع شاہ سمیت میاں مرغوب احمد، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سمیت دیگر رہنما جو ہے وہ یہاں پر آ کر اظہار تعزیت کر رہے ہیں علی پرویز ملک اور احمد پرویز ملک سے۔ باؤ اختر علی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ضرور ہیں، لیکن ان کا ایک پرویز ملک صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بہت تعلق تھا، میں آپ لوگوں کی کوریجز کے لیے بھی آتا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی تھی، ایک ملاقات رہتی تھی، بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، محبت کرنے والے، ملنسار، اور عام کارکن سے لے کے قیادت تک ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے۔ میں عمر بڑا رنجیدہ ہوں، اور میں ہی رنجیدہ نہیں ہوں، آج پورا لاہور جو ہے وہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص دنیا میں نہ ہی نہیں رہا
जो एज ए मैन बहुत बड़ा आदमी था। एज ए शख्स बड़ा होना वो अल्लाह की अनायत होती है। ये सियासी ओहदे तो बड़े होते भी हैं, छोटे होते भी हैं, लेकिन वो हर सतह के ऊपर एक मुकम्मल इंसान था। उसमें वज़ादारी थी, उसमें तहम्मुल मजाजी थी, उसमें वो पिदरी शफ़क़त थी, जिसके इवज़ वो 10 साल लाहौर के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने कारकुनान को वो शफ़क़त दी जो एक बाप अपने बेटों को देता है, और वो बेटे आज उस शफ़क़त से महरूम हो गए। तो ये दिल खून के आंसू रोता है, और मैं ये दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। बिल्कुल, हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दहाड़े मारकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके रहनुमा कारकुनान जो है वो यहाँ पर रोते रहे। सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। कि कौमी T20 क्रिकेट इस वक्त जारी है, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक जैम है, जहां पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शदीद ट्रैफिक जैम से शहरियों की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ भी किया गया। कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का सिलसिला जारी है, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम है। कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक जैम है, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक जैम है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम है, जबकि कलमा चौक अंडरपास पर फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक जैम का सिलसिला जारी है और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव, कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने को मिल रहा है। कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एक तरफ जारी है, जबकि दूसरी जानिब बाहर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है और कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, जहां पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, जबकि बाहर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने को मिल रहा है। कलमा चौक अंडरपास फ़िरोज़पुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब तालिबे इल्मों की मौज मस्तियों का दी एंड हो गया। एक दिन छुट्टी और एक दिन पढ़ाई का सिलसिला खत्म। पंजाब भर में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। 1.5 साल बाद तालीमी इदारों को 100% हाजिरी के तहत खोल दिया गया। पंजाब में मुकम्मल हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुलने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। पिछले 2 साल थे, इन्होंने हमारे ज़ाया करवा दिए हैं, इन्होंने बहुत हमें अच्छा महसूस करवाया। हम रोज़ आते हैं, हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा नतीजा देंगे और इस वजह से कि अच्छा हो गया, स्कूल रेगुलर हो गया, हम खुश हैं। असातिज़ा का कहना है कि एक दिन छुट्टी, एक दिन स्कूल से बच्चे अपना तदरीसी अमल बरकरार नहीं रख पाते थे। ये फैसला तलबा के लिए मुफीद साबित होगा। बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है, तो अब 100% हाजिरी हो गई है, तो हमें भी काम करने का कुछ टेम्पो हमारा भी बनेगा। सिलेबस तो कवर होता था, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम का गैप पड़ जाता था। तो अब माशाल्लाह जब बच्चे टाइम से आएंगे, रेगुलर आएंगे, तो अल्लाह के फजल से सिलेबस भी टाइम से कवर होगा और बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट होगी। हुकाम के मुताबिक 100% हाजिरी के बावजूद SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्कूलों में 100% हाजिरी से तदरीसी अमल में रब्त आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मूजी वायरस से बचने के लिए तलबा व असातिज़ा को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ कस्टम्स का क्रैकडाउन। कस्टम्स
اینٹی سمگلنگ نے 5 کروڑ سے زائد 4 لگژری گاڑیاں قبضے میں لے لی ہیں۔ کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کی خفیہ اطلاع پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ڈی ایچ اے فیز 1 سے ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو گاڑی پکڑی گئی۔ 2 کروڑ کی لینڈ کروزر پراڈو ملتان کے رہائشی دلاور کے زیر استعمال تھی۔ سمگل شدہ لگژری گاڑیوں کے خلاف کسٹمز کا کریک ڈاؤن۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے 5 کروڑ سے زائد 4 لگژری گاڑیاں قبضے میں لے لی، جبکہ کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کی خفیہ اطلاع پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 1 سے ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو گاڑی پکڑی گئی ہے۔ مزید جانیں گے رضوان نقوی سے۔ رضوان بتائیے گا، سمگل شدہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے؟ جی بالکل، کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی ٹیموں نے کلیکٹر کسٹمز لاہور باسط مقصود عباسی کی خفیہ اطلاع پہ شہر کے مختلف علاقوں میں سمگل شدہ لگژری گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں سے 4 سمگل شدہ لگژری گاڑیاں ہیں، جس میں لینڈ کروزر پراڈو گاڑیاں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکوا کار ہے۔ مجموعی طور پہ 4 گاڑیاں ہیں جن کی مالیت کسٹمز حکام کی جانب سے 5 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ گاڑیاں بحق سرکار ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں سے بھی اطلاعات موصول ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے ہوئے گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہیں، اور سمگل شدہ گاڑیوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ انفارمرز کی اطلاعات پہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے یہ گاڑیاں جو ہیں وہ بحق سرکار ضبط کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز سدرا ناز کی سربراہی میں یہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مجموعی طور پہ 4 گاڑیاں ہیں جو کہ ڈیفینس، گلبرگ، جوہر ٹون اور وحدت روڈ کے علاقوں سے ضبط کی گئی ہیں۔ جی، مختلف علاقوں سے گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ رضوان نقوی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ دوسری جانب محکمہ بلدیات کے ایکٹ میں 3 اہم ترامیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاریخی ورثے کی بحالی کی ذمہ داری، میونسپل لائبریریز کا قیام، اسکول سپورٹس اور مقامی کھیلوں کا فروغ بھی لوکل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوگا۔ سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے ترمیمی ایکٹ کے مجوزہ ڈرافٹ میں تینوں تجاویز شامل کر لی ہیں۔ تینوں اہم تجاویز کو محکمہ قانون سے بھی سکروٹنی کے عمل سے گزارا جائے گا۔ تاریخی ورثے کی بحالی کی ذمہ داری بھی لوکل گورنمنٹ کے ترمیمی ایکٹ میں تجویز کر دی گئی ہے۔ شہریوں میں علم دوستی کو فروغ دینے کے لیے میونسپل لائبریریز کا قیام، اسکول سپورٹس اور مقامی کھیلوں کا فروغ بھی لوکل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوگا۔ محکمہ بلدیات نے مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے اور کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے ایکٹ میں ترامیم لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹھیکیداروں کی ادائیگیوں کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واجب الادا رقم کے اجرا میں تاخیر نہیں ہوگی۔ فنڈز کے اجرا کے مکمل اختیارات محکمہ خزانہ کو دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب اب براہ راست سپلیمنٹری گرانٹ جاری کر سکے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جاری اور مکمل منصوبوں پر واجب الادا رقم کے حصول کے لیے صوبائی ادارے اور کانٹریکٹرز کو پریشانی کا سامنا رہتا تھا۔ ٹھیکیداروں نے عدالت سے انصاف کے لیے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ عدالت کی جانب سے کئی بار حکم دیا گیا کہ واجب الادا رقم کی ادائیگی پر حکومت کوئی پالیسی اختیار کرے۔ اس پر محکمہ خزانہ اور پی این ڈی بورڈ نے حکومت سے سپلیمنٹری گرانٹ کے اجرا کی منظوری کی اجازت طلب کی۔ کابینہ برائے خزانہ نے ضمنی گرانٹ جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ ضمنی گرانٹ کے اجرا اب اداروں کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداروں کو بھی ادائیگیاں آسانی سے اور بروقت ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔